بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. نعت شریف کے دو اشعار میرے ساتھ پڑھ لیں. شاعر کہتا ہے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. کنوں کماں تیرے جیا تیرے جیا تیرے جیا سونا نبی لبات تاج ہووے کوئی تیرے جیا سونا نبی لبات تاج ہووے کوئی. مینوں تے ہے اینا پتا تیرے جیا کوئی نہیں. مینوں تے ہے اینا پتا تیرے جیا یاران گرامی. آج اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے گھر میں ہم سب حاضر اور جمع ہیں. ہمیشہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ جب تک زندگی ہے اپنے گھر میں آنا جانا نصیب فرما. اللہ کے گھر سے وابستگی رہے، اللہ کے گھر میں آنا جانا رہے. ایک بندہ مومن کو یہی جچتا ہے، یہی جچتا ہے. آج ہم الحمدللہ جمع ہیں اور جس مبارک رات میں اللہ کے حضور جمع ہیں
مجھے یہ ترکیب بڑی پسند آ رہی ہے کہ شب برات میں اللہ کے گھر میں آ کر، اللہ کے گھر جمع ہو کر پھر رب سے معافی مانگنا۔ اس رات میں اس جملے پر ہی بات کروں گا کہ اس رات میں، شب برات میں اللہ کے گھر آ کر اس سے معافی مانگنا، یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی بات ہے۔ یوں سمجھیں کہ آج کی رات قبولیت کی حتمی رات ہے، اور جو آدمی آج کی رات اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے گا، اللہ کریم واقعتاً اس کی بخشش فرما دے گا۔ اچھی نیت شرط ہے، اچھی نیت شرط ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ ان کی ترکیب کیا ہے؟ ترکیب یہ ہے کہ انسان ساری زندگی توبہ توبہ کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ اس کو بخش دے یا معاف کر دے، یا ضروری نہیں ہے کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے۔ وہ اپنی طرف سے کر رہا ہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، دعا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، بار بار معافی مانگ رہا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ آج کی رات میں خاص کیا ہے؟ آج کی رات میں خاص یہ ہے کہ آج کی رات خود رب کی رحمت یہ آواز دیتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا۔ آج کی رات رب کی طرف سے یہ آواز آتی ہے، آج کی رات اللہ کی طرف سے یہ صدا آتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ آواز آ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا۔ تو دوسری راتوں سے آج کی رات فرق کیا ہوا کہ عام راتوں میں ہم معافی معافی کہہ رہے ہیں، وہ معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ مرضی والا ہے، وہ مالک ہے، چاہے معاف کرے یا چاہے معاف نہ کرے۔ لیکن آج کی رات ہم معافی معافی نہیں، بلکہ اس کی جناب سے آواز آ رہی ہے کہ مجھ سے بخشش طلب کر لو، مجھ سے معافی طلب کر لو، مجھ سے گناہوں کی توبہ کروا لو، میری بارگاہ میں جھک جاؤ، توبہ کر لو۔ آج جب اس کی جناب سے آواز آ رہی ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر کمی رہ گئی تو ہماری طرف سے رہے گی، آج اگر کمی رہ گئی تو ہماری طرف سے رہے گی۔ آج جس آدمی نے سچے اور پکے ارادے کے ساتھ رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ آج کی رات کی ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری میں نے عرض کی کہ آج کی رات ہم اللہ کے گھر میں جو جمع ہوئے ہیں، آج کی رات اللہ کے گھر میں جمع ہوئے، آج کی رات تو فضیلت والی ہے۔ کہیں بھی ہوتے تو اس رات کی فضیلت ہمیں ملتی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم کہیں بھی ہوتے تو اس رات کی فضیلت ہمیں ملتی۔ اپنے گھر میں ہوتے تو گھر میں بھی تو شب برات ہی ہے، کیا خیال ہے؟ شہر میں ہیں تو وہاں بھی یہی رات ہے، گاؤں میں ہیں تو وہاں بھی یہ رات ہے۔ تو یہ فضیلت تو کہیں بھی ہوں تو ہمیں ملے گی، لیکن ہم جو سب مل کر اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں، ہم جو سب مل کر خدا کے گھر میں آ گئے ہیں، یاران گرامی سوچو اور یہ مثال ذہن میں رکھو کہ ہمارے ہاں جب کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی مار کٹائی ہو جائے، تو اب معاملہ بگڑ گیا، بچے لڑ پڑے، تو ان میں سے اگر ایک پارٹی اپنے بچوں کو لے کے، سمجھدار بندہ ایسا ہی کرتا ہے کہ سمجھدار آدمی اپنے بچے کو لے کے جس بچے کے ساتھ لڑائی ہوئی ان کے گھر چلا جائے، اور ان کے گھر جا کر ان کے دروازے پر جا کے کہتا ہے کہ جی اپنے بچے لڑ پے نے، ماڑا کیتا سا نے، نہیں سی لڑنا چاہیے تھا، لیکن بال نے بس گلاں چاہ کے لڑ پے تے غلطی ساڈے بچے دی،
زیادتی انہیں کی ہے، غلطی انہیں کی ہے، اے میں بچہ لے کے تواڈے بوہے تے آ گیا، اے بال لے کے اپنا بچہ لے کے میں تواڈے گھر آ گیا، اینوں سزا دینا چاہو تے تواڈا مجرم ہے تواڈے گھر لیا کے بہا دیتا ہے، تے جے اینوں معاف کرنا چاہو تے تاں بھی تواڈے گھر موجود ہے، اختیار تانوں ہے، یہی ہے نا۔ تو اب وہ سامنے گھر والا، سامنے جس کے گھر گئے ہیں، وہ بندہ اگر غیرت والا ہو، وہ بندہ اگر عزت والا ہو تو وہ کہے گا کہ یار غصہ تو مینوں بڑا سی، بچے نوں ماریا بہت ہے، غصہ مینوں بڑا سی، لیکن ہن تسی ٹر کے چکے گھر آ گئے ہو، چل کے گھر آ گئے جے تے بس ٹھیک ہے، ہن کی بچے نوں کہنا ہے یہ بھی میرا ہی بچہ ہے، میں معاف کیتا، انہاں دی جفیاں پواؤ۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو جب کسی کے گھر بندہ چل کے چلا جاتا ہے، جب کسی کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، تو ایک عام آدمی بھی اتنا حیا کرتا ہے، اتنا حیا کرتا ہے کہ غلطی بہت بڑی تھی، جرم بہت بڑا تھا، لیکن اب چونکہ چل کے میرے گھر آ گئے ہو، میری دہلیز پر آ گئے ہو، میں ساری غلطیاں معاف کر دیتا ہوں۔ تو مجھے بتاؤ کہ جب ایک عام آدمی اتنی غیرت والا ہوتا ہے کہ گھر آئے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا، تو جب اس عظیم رات میں ہم سارے کے سارے رب کے گھر جمع ہو گئے، رب کے گھر آ گئے، اور رب کے گھر آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بڑے بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے گناہ گار ہیں، بڑے جرم کیے ہیں، بڑی خطائیں کی ہیں، بڑے ظلم کمائے ہیں، نافرمانیاں بہت ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن یا اللہ اب تو چل کے تیرے گھر آ گیا ہوں، اب تو چل کے تیری دہلیز پر آ گیا ہوں، خود کو تیرے گھر میں پیش کر دیا ہے، اب تو رب ہے، تو رحمان ہے، چاہے تو مجھے سزا دے دے، چاہے تو مجھے معاف فرما دے۔ یاران گرامی، جب ایک عام آدمی کے گھر چلے جائیں تو وہ معاف کر دیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، تو جب ہم رب کے گھر آ کر اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں کہ یا اللہ تیرے مجرم تھے، اب تیرے ہی گھر آ گئے ہیں، جیسا چاہے معاملہ فرما، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا سب سے بڑی غیرت والا رب، سب سے بڑی عزت والا رب، جب اس کے گھر میں آ کر کوئی اس سے معافی طلب کرتا ہے، پھر رب کی رحمت ایک لمحہ بھی دیر نہیں کرتی، توبہ کرنا تمہارا کام ہے، اللہ کی رحمت ہمیں بھاگ کر اپنے دامن میں سمیٹ لیتی۔ اس لیے میں نے کہا کہ آج کی رات کی ترکیب بڑی خوبصورت ہے، آج کی رات کی ترکیب بڑی خوبصورت ہے کہ ایک تو یہ شب برات جو از خود ایک بخشش اور مغفرت والی رات ہے، اور دوسرا اس رات میں رب کے گھر آ جانا، اس رات میں اللہ کے گھر آ جانا، سبحان اللہ، یہ سونے پر سہاگے والی بات مثال ہے کہ ایک خود ایک بخشش والی رات، اور اس رات جب بندہ رب کے گھر آ کے کہتا ہے اور اس نیت کے ساتھ آئے، اصل معاملے ہی ہماری نیتوں کے ہیں۔ یقین کریں، یقین کریں، ہم بعض دفعہ بہت عبادت کر رہے ہوتے ہیں، بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نیت درست نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے سارے عمل ضائع ہو رہے ہوتے ہیں، سارے کام ضائع ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب آج کی رات آپ اس نیت کے ساتھ جب گزاریں کہ یا اللہ تیرا مجرم ہے تیرے گھر میں آ گیا ہے، تیرا مجرم تیرے گھر میں آ گیا ہے، ظلم کر کے آیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اندھیروں سے نکل کر آیا ہوں، تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہوں، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن جیسا بھی ہوں مولا اب تیرے گھر آ گیا ہوں، خود کو تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، تیرے گھر آ گیا ہوں، جیسا چاہے معاملہ فرما، یا اللہ اگر سزا دے تو تیرا بندہ ہوں، حاضر ہوں، اور اگر معاف کر دے تو تیرا بندہ ہوں، اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ میں کہتا ہوں اس نیت کے ساتھ رب کے گھر آئیں اور آ کر اللہ سے توبہ کریں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کوئی بندہ محروم نہیں جائے گا، کوئی بندہ نامراد نہیں جائے گا، کوئی آدمی کبھی خالی نہیں پلٹ سکتا جب اس ارادے کے ساتھ رب کے حضور اپنا دامن پھیلا دیتا ہے۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، کہ اللہ کی یہ مہربانی اور اس کا کرم ہے کہ پوری دنیا کے اندر کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ چور خود جا کے حاکم کے پاس چلا جائے، حاکم کے گھر چلا جائے۔ کہا کہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، پر یہاں اس کے خلاف
تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، کہ یا اللہ مجرم بھی تیرے ہیں اور تیری دامن رحمت کے طلبگار ہیں، تیری رحمت ہی تلاش کرنے والے ہیں۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، کریم آقا نے فرمایا کہ جب ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے کا اور اللہ کی طرف پلٹ جانے کا ارادہ کر لیتا ہے، تو اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، ایک بالشت اللہ کی طرف بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک گز اس بندے کی طرف بڑھتی ہے۔ آپ سوچیں کہ ہمیشہ کمی ہماری طرف سے آئی ہے، ہمیشہ کمی ہماری طرف سے ہے، اس طرف سے کوئی کمی نہیں، اس طرف سے کوئی کمی نہیں، کہ جب بندہ ایک بالشت بڑھتا ہے اللہ کی رحمت کی طرف، تو اللہ کی رحمت ایک گز بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کر اپنے دامن میں تھام لیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق، جیسا بندہ اللہ کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ اس بندے کے ساتھ فرماتا ہے۔ یہ حدیث ہے میرے کریم آقا کی۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہا کریں، اور یہ امید اور یہ یقین کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ ہماری منتظر ہے، اور ہمیشہ ہمیں اپنے دامن میں رکھنے کی منتظر ہے۔ اور جب ہم توبہ کر لیں اور پلٹ آئیں تو بس دیر ہماری ہے کہ ہم کب اس کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں، کب اس کی طرف پلٹ کر جاتے ہیں۔ اس کی طرف سے دیر نہیں ہے، اس کی رحمت ہمیشہ ہماری منتظر ہے۔ ہمارے کئی دوست عام طور پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی میں نماز پڑھنے کی بڑی کوشش کرتا ہوں کہ باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھوں، لیکن نہیں پڑھ پاتا، باقاعدگی کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا، ناغی ہو جاتے ہیں۔ رمضان شریف آنے والا ہے، میں ہر سال ارادہ کرتا ہوں کہ اس دفعہ میں سارے روزے رکھوں گا، لیکن ناغی ہو جاتے ہیں، روزہ نہیں رکھ پاتا، چھوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح دیگر عبادات کے معاملات ہیں کہ اللہ کی بندگی مجھ سے باقاعدہ نہیں ہوتی، عبادات مجھ سے باقاعدہ نہیں ہوتی۔ میں آپ کو سرکار کی ایک حدیث سناتا ہوں، سرکار کی حدیث میں اس مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ نے جنت میں داخل کرنا ہوتا ہے، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجنا ہے، جنت میں داخل کرنا ہے، اس بندے کے لیے جنت جانے والے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ جس بندے نے جنت میں جانا ہے، جس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کے لیے جنت والے کام آسان ہوتے ہیں، اور جس کا ٹھکانہ جہنم اور دوزخ ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا اس کے لیے گناہ آسان ہو جاتے ہیں، اس کے لیے گمراہی آسان ہو جاتی ہے، رستے سے بھٹکنا، گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، جس کو اللہ نے جہنم میں بھیجنا ہوتا ہے۔ تو اب آپ فیصلہ کریں، اب آپ دیکھیں کہ ہم کس نقطے پر کھڑے ہیں یا کس رستے پر کھڑے ہیں۔ اگر تو ہمیں گناہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، بڑے لذیذ اور لذت والے لگتے ہیں، اور گناہوں کی طرف ہم بہت زیادہ مائل ہو رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ وہی رستہ ہے کہ جس رستے پر چل کر ہم دوزخ اور جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو نماز اچھی لگتی ہے، مسجد میں آ کے آپ سکون محسوس کرتے ہیں، اللہ کو یاد کر کے دل کو تسلی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، تو پھر آپ سمجھ جائیں میرا ٹھکانہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت کے راستے واضح کر دیے ہیں۔ اس لیے اللہ کی عبادتوں میں غفلت نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری پر غفلت نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ سردی زیادہ ہے تو جا نہیں سکتا، آندھی ہے یا طوفان ہے، یہ نہ سوچیں کہ گرمی زیادہ ہے
کیسے جاؤں، یا چلا جاؤں گا، یا ہو جائے گا، دیکھ لوں گا، کر لوں گا، ہو ہی جاتا ہوتا ہے، کر ہی لیتا ہوتا ہوں. یہ سارے سوالات نہ کریں، کبھی نہ کریں. اور اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر مجھے نماز پڑھنا آسان ہے، میری عادت بن رہی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، اگر فرض ہو گیا تو اس کو ادا کر رہا ہوں، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستے میرے لیے آسان کر دیے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے اور آپ مسلسل گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، مسلسل گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، تو میرے کریم آقا کی حدیث کے مطابق پھر جہنم ہمارا ٹھکانہ ہے. تو اس لیے اللہ کی عبادت میں کبھی غفلت نہ کریں، اللہ کی عبادت میں کبھی بہانے نہ کریں. فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ رحمت خداوند بہانہ می جوید بہا نمی جوید. یہ فارسی کا ایک مقولہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑا خوبصورت مطلب ہے. کہا کہ رحمت خدا، اللہ کی رحمت بہانہ می جوید، بہانہ تلاش کرتی ہے، بہا نمی جوید، بہت زیادہ نہیں مانگتی. اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، زیادہ تلاش نہیں کرتی، زیادہ نہیں مانگتی. اللہ کی رحمت کو بہانہ چاہیے، بہت زیادہ کچھ نہیں چاہیے، بہت زیادہ کچھ نہیں چاہیے. جب اس کی جناب سے کرم ہو گیا تو سارے رستے ہی سیدھے ہوتے چلے جائیں گے. رحمت خدا بہانہ می جوید بہا نمی جوید، کہ بہا بیش بہا نہیں چاہتے، صرف بہانہ چاہتے، صرف بہانہ. اس لیے آج ایک بہانہ ہے ہمارے پاس. ہم مسجد میں آ گئے ہیں، اس مبارک رات میں اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں. یہ بہانہ موجود ہے کہ آج اللہ کی بارگاہ سے جو وعدہ کر کے اٹھیں، زندگی بھر کے لیے اس وعدے پر قائم ہو جائیں، اس پر قائم ہو جائیں. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، جمعے میں بھی بات ہوئی تھی کہ ہمارے نوجوان، ہم جوانیاں لڑائی جھگڑوں میں دکھاتے ہیں، ہم مردانگی لڑائیوں میں دکھاتے ہیں، جبکہ ہمیں مردانگی رب کی بارگاہ میں دکھانی چاہیے. ہمیں مردانگی رب کی بارگاہ میں دکھانی چاہیے. اور مردانگی کیا ہے رب کی بارگاہ میں؟ مردانگی یہ ہے کہ آج کی رات توبہ کر لی تو مردانگی یہ ہے کہ اب 1000 گناہوں کے سبب بنتے رہیں. دوست آ کے کہیں کہ آ جاؤ فلاں جگہ پر چلتے ہیں، فلاں رقص و سرود کی محفل پہ چلتے ہیں، فلاں جگہ پر ناچ گانا چل رہا ہے وہاں چلتے ہیں. 1000 گناہ کے موقع ملیں، لیکن مردانگی یہ ہے کہ برملا کہہ دیا جائے کہ میں اپنے رب سے زبان کر چکا ہوں، میں مرد ہوں، اپنی بات پر ڈٹ جاؤں گا، میں رب سے وعدہ کر چکا ہوں، اب یہ زبان کٹ سکتی ہے لیکن میں اپنی بات سے پھر نہیں سکتا ہوں. یہ مردانگی ہے. یہ مردانگی ہے کہ رب سے وعدہ کر لیا، ساری زندگی کے لیے آپ اس پر ڈٹ جاؤ. اور اسی کو توبۃ النصوح کہا. آج کی رات توبہ کی رات ہے. آج کی اتنی عظیم رات میں ہم رب کے گھر آ گئے. اور آج کی رات بھی اگر ہم یہ خالی چلے گئے، آج کی رات بھی اگر ہم بخشش نہ لے سکے، مغفرت نہ لے سکے، تو میرے خیال اس سے بڑا موقع اور کوئی نہیں، اس سے بڑا بہانہ اور کوئی نہیں ہے. تو آج موقع ہے. اور جب موقع، ہمیشہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو موقع سے فائدہ اٹھا لے، جو موقع سے فائدہ اٹھا لے. تو کامیابی آج بخشش کا موقع ہے. آج فائدہ اٹھا لیں کامیابی کے لیے، سرخرو ہونے کے لیے. آج اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیں، سچی توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ جنہوں نے زندگی زیادہ گزاری ہے نا، آپ ان سے پوچھیں، ان کے تجربات لیا کریں. بھائی اکرم صاحب ماشاءاللہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، 65-70 کے قریب ان کی عمر ہوگی، میرا ایک اندازہ ہے 70 ہو گئی، 70 سال عمر ہو گئی ماشاءاللہ. اللہ جتا صاحب بیٹھے ہیں، 70 سے اوپر ان کی عمر ہو گئی ہوگی. ان بزرگوں سے کبھی پوچھیں کہ آپ نے 70 سال زندگی کے گزار لیے، کیا کیا ہے؟ 70 سال زندگی کے گزار لیے، کیا کیا، کیا ہوا، کیا ہے آپ کے پاس، کیا کر سکے ہو؟ آپ یقین کریں یہ یہی کہیں گے کہ جی پتہ ہی نہیں چلیا 70 سال کے میں لنگ گئے ہیں جی. یہی ہے نا جی، یہ پتہ ہی نہیں چلا، زندگی کا اتنا بڑا حصہ گزر گیا اور پتہ ہی نہیں چلا.
آج ہم انتظار کرتے ہیں کہ شاید جوان ہوں گے، بڑے ہوں گے تو پھر یہ کام کر لیں گے، اور جب جوان ہو گئے تو پھر ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب بوڑھے ہوں گے تو پھر اللہ اللہ کر لیں گے، پھر چلو اس طرف آ جائیں گے۔ یاران گرامی، کوئی پتہ نہیں ہے کس نے بوڑھا ہونا ہے اور کس نے نہیں ہونا، کون جوانی میں چلا جائے اور کون بڑھاپے تک جائے، کوئی پتہ نہیں۔ اور اگر بڑھاپے میں چلے بھی گئے تو جو آج بڑھاپے میں جا چکے ہیں ان سے پوچھ لیں کیا کر لیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس لیے آج وقت ہے، اس موقع کو ضائع نہ جانے دیں۔ پچھلے سال کئی لوگوں نے ہمارے ساتھ شب بیداری کی اور اس شب برات میں ہمارے ساتھ جاگے، آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اللہ کا بلاوا آ گیا، چلے گئے۔ آج ہم سارے موجود ہیں، آئندہ سال پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ اس لیے آج وقت ہے، اس رات کو خدا کے لیے ضائع نہ کریں، ضائع نہ جانے دیں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ اس رات میں ہمارے ہاں کھانوں کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی دعوتوں کی رات نہیں ہے، یہ کھانوں کی رات نہیں ہے، پارٹیاں اڑانے کی رات نہیں ہے، یہ اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے، اللہ سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ اس کو کھانے پینے میں ضائع نہ کریں، ادھر ادھر اور کام کاج میں اس کو، ادھر ادھر کی فضول باتوں میں اس کو ضائع نہ کریں۔ یہ کھانے پینے کی خدا کی قسم رات نہیں ہے۔ مجھے آج صبح ایک دوست کا فون آیا، جی حلوہ پکا سکتے ہیں؟ میں نے کہا یار جو کھانا ریگولر گھر میں بنتا ہے وہ بناؤ، یہ کوئی کھانے پینے کی رات نہیں ہے کہ ہر گھر میں آپ اسپیشل کھانے پکا کے، اور محفلوں میں بھی آدھی رات کو یہ تبر لنگر چلے گا، 1 گھنٹے بعد یہ ہوگا، 2 گھنٹے بعد یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر کھانے پینے میں ساری رات وقت ضائع کرنے والی بات۔ آج کی رات کا ایک ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا ہے، یہ وقت ضائع کرنے والا نہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، بخشش مانگ لیں، مغفرت مانگ لیں۔ آج کی رات مانگنے کی رات ہے، اور آج کی رات نوازشات کی رات ہے۔ آج کی رات اس کی طرف سے آفر ہے کہ مانگ لو جو مانگنا ہے۔ آج کی رات وہ آفر کر رہا ہے، اس کی بارگاہ سے آواز آ رہی ہے کہ مانگ لو جو مانگنا ہے، بتاؤ کیا چاہیے، بتاؤ کیا چاہیے۔ تو کمی، آج کی رات بھی کمی رہی تو ہماری طرف سے رہے گی۔ تو آج یہ سستی ہٹا دیں، غفلت ہٹا دیں، ختم کر دیں، اور چست ہو کے، ایکٹیو ہو کے رب کے رستے پر چل پڑیں۔ اس کے علاوہ کوئی نجات نہیں ہے، کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے، اللہ کے رستے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی نجات کا رستہ نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جوانی میں کئی بزرگ جیسی بھی سیاہ سفید جوانی گزری، بڑھاپے میں جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرتے ہیں، مسجدوں میں آ جاتے ہیں، نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں اور توبہ طائب ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں جوانوں کو ان بڑھاپے میں گئے لوگوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے نا۔ ہمارے دوست کہا کرتے تھے کہ یار پڑھ لیا کرو نماز، بڈھے ہو کے بھی تو پڑھنی ہے نا، کہ جب نہ ٹانگیں کام کریں صحیح، اور نہ چلا جائے، اور نہ صحیح قیام کیا جائے، اور نہ صحیح سجدہ کیا جائے، تب بھی رونا ہے نا رب کی بارگاہ میں کہ اب خیال آیا نماز پڑھنے کا اور اب پڑھی نہیں جاتی، اب کرسی پر بیٹھ کے پڑھتا ہوں، رب کی بارگاہ میں سجدہ جھکانے کی، سر جھکانے کی بھی اب توفیق نہیں مل رہی، تب جو رونا ہے جا کے، تو اب وقت سے پہلے کیوں نہیں مان جاتے، کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، سچی توبہ، ایسی توبہ کہ جس کے بعد گناہ نہ ہو، ایسی توبہ کہ جو مردانہ توبہ ہو، مردوں والی توبہ، کہ جب بات کر لی، جو اللہ سے ایگریمنٹ کر لیا، جو معاہدہ کر لیا، اب ساری زندگی اس پر ڈٹ جائیں گے، پورے اتریں گے اس پر۔ اللہ کریم اس رات میں ہمیں یہ توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے بھی آپ سب کے لیے دعا کریں، اور جتنے بھی دوست ہمارے بھائی ہمیں دنیا میں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، ان کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے بھی دعا کریں۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں۔